محترم وہ تو ایک مرتبہ پڑھا اس نے بسم اللہ، اور ہے بھی بنی اسرائیل کا امتی، اور اگر امتی بھی اس نبی کا ہو جو 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے، امتی بھی اس مصطفیٰ کا ہو، غلام بھی اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو، اور وتیرہ بنا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو اس کی برکتیں اس کی زندگی میں ضرور آئیں گی۔ حضرت عثمان بن عاص صحابی رسول ہے، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ سر میں درد رہتا ہے، سر میں جھوٹیاں پیراں کو جا کے بڑے بڑے دم تے تویز کراؤن جاندے ہو، سچیاں پیراں دا پیر تے کل نبیاں دا بھی پیر، ایک دم پہ دسدا ہے جے دل ہوئے تے کر لیا کرو، پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت عثمان بن عاص نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، کو کرم نوازی فرمائیں۔ کملی والے نے فرمایا اے عثمان بن عاص 3 مرتبہ پڑھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد پڑھا کر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ جملہ پڑھا کر اللہ رب العالمین اس دم کی برکت سے تیرے سر کا درد ٹھیک فرما دے گا۔ تویز پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، دم پر بڑی صحیح حدیث ہے۔ میرے نبی نے ساری زندگی کسی کو تویز لکھ کے نہیں دیا، بھائی نہیں حدیث، جب نہیں پڑھی تو میں کیوں کہوں کہ میں نے پڑھی ہے؟ شاہ ستہ میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضور نے کسی کو تویز دیا ہو، دم دیا ہے۔ جس طرح یہ دم بیان فرمایا، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت برکت کے لیے لکھ کے پاس رکھ لیتا ہے یا گلے میں ڈال لیتا ہے، میرا اختلاف کوئی نہیں ہے، ڈالے رکھے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ جس طرح یہ پرانے تویز لکھنے والے کبھی وہ حامان کا نام لکھتے تھے، کبھی فرعون کا نام، کبھی شداد کا نام، کبھی کسی زبان میں کبھی کسی زبان میں، یہ شرک ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ اگر آپ تعویذ کی صورت میں قرآن سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نام لکھ کے برکت حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ہم اختلاف نہیں کریں گے۔ قرآن کی آیت لکھ کر برکت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نبی کا اپنا عمل نہیں رہا۔ میری بات سمجھے آپ؟ نبی نے خود لکھ کے نہیں دیا، لیکن اگر کوئی قرآن سے برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی اللہ کے اسماء میں سے اسم لکھ کے گلے میں لٹکا لیتا ہے یا قرآن کی آیت لکھ کے لٹکا لیتا ہے تو ہم بھی اختلاف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے برکت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کے مطابق اسے فیض عطا کرے۔ لیکن میں بات اور کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں یہ بات کہ حضور نے نہیں لکھا۔ کیا کہا؟ تویز نہیں لکھا، دم بتایا۔ میرے پاس کوئی تعویذ کے لیے آئے تو میں اس کو دم بتا دیتا ہوں، کوئی مشکل لے کے آئے تو میں اللہ کا اس کے حالات کے مطابق اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم بتا دیتا ہوں کہ یہ اسم پڑھو، اور میں نے جتنوں کو بھی بتایا ہے نا ان کے حالات کے مطابق اللہ کے اسماء میں سے، میری بہادری نہیں، یہ رب کے اسماء میں برکتیں بڑی ہیں، ہر بندے کا کام ہوا ہے کیونکہ اللہ کے اسماء میں برکتیں ہیں۔ بطور وظیفہ، بطور ورد، بطور دم آپ بے شک پڑھو۔ حضور کے صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو بچھو کا درد اس کا جاتا رہا، اس نے 40 بکریاں انعام میں دی۔ تو وہ صحابہ ان میں سے اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے تساں دم دی موکھ لیا، چل رہو حضور کو میں جا کے دساں گا۔ جب حضور کے پاس پہنچے تو اس نے کہا جناب یہ واقعہ ہوا ہے رستے میں، انہوں نے 40 بکریاں۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا بھئی تمہیں کیا، کس نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے بچھو کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا سورہ فاتحہ شفا ہے۔ تو ہم سفر کر رہے تھے،
اس خاندان کا ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا ہمارا سردار تڑپ رہا ہے، صحرا کے بچھو بڑے ظالم ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو لڑے، لڑ جائے تو بندہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ تو وہ جناب ایڑیاں رگڑ رہا تھا، تو میں نے سورہ فاتحہ کو شفا سمجھتے ہوئے میں نے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پھر تو دم میں نہیں تمہیں بتایا تھا، ادھی بکریاں میری ہیں، میرے حوالے کر۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی دم کے بدلے میں اگلا بندہ کوئی ہدیہ کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو وہ بھی حرام نہیں ہے، وہ بھی لینا سنت ہے، لیکن تویز تو بچو، دم کرو، اللہ دے کسی نیک بندے کو دم کرایا کرو، اور سب سے بڑا دم بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت خالد بن ولید بڑی فتوحات کی، مشہور ہو گیا تھا کہ جس لشکر میں حضرت خالد بن ولید ہوگا اس کو شکست نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ محاذ پہ جنگ کے بعد دوسری طرف کے کچھ پادری آئے ان کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کا کوئی نشانی دو سچائی اور حقانیت کی تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ تم میں سے تم خود دی وہ زہر لے آؤ جس پہ تمہیں یقین ہو کہ اس کا فوراً اثر ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، ہم لے آتے ہیں۔ وہ زہر لے آئے، خالد بن ولید نے کہا تمہیں یقین ہے نا کہ اس کا اثر ہے؟ انہوں نے کہا اندر جاتے ہی بندہ ختم۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے میری ہتھیلی پہ رکھو۔ یہ تاریخی واقعہ بھی کوئی گپ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں گپیں نہیں سناتا۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ زہر اپنی تلی پہ رکھا، ہتھیلی پہ رکھا، رکھ کے اللہ سے عرض کیا یا اللہ میں تیرا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے یہ زہر کھانے لگا ہوں، اگر میرا دین سچا ہے تو میری حفاظت فرما۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے وہ زہر کھا لیا۔ جب دوسرا دن آیا تو آپ کو کچھ نہیں ہوا، وہ جتنے پادری آئے تھے وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لیکن ہمیں یقین نہیں ہے نا بسم اللہ پہ۔ جب یقین ہو جائے گا، اس میں جو دو لفظ ہیں الرحمن اور الرحیم، کچھ علماء تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے اسم اعظم ہے یہ الرحمن، اور اس کے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ ہے نا ذاتی علم، اسی طرح الرحمن بھی اللہ کا ذاتی علم ہے، ذاتی نام ہے۔ جس طرح آپ کسی بندے کو صرف اللہ نہیں نہ کہہ سکتے، عبداللہ کہہ سکتے ہو کسی لفظ کے ساتھ نسبت جوڑ کے، عبداللہ کہہ سکتے ہو، عطا اللہ کہہ سکتے ہو، عنایت اللہ کہہ سکتے ہو، کوئی لفظ ساتھ جوڑ کے فضل اللہ کہہ سکتے ہو، کوئی لفظ ساتھ جوڑ کے کہہ سکتے ہو، لیکن کسی بندے کو جس طرح آپ صرف اللہ نہیں نہ کہہ سکتے، اسی طرح کسی بندے کو آپ صرف الرحمن نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی اللہ کا خاص علم ہے، صرف الرحمن آپ، لیکن ہماری حالت تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں الرحمن کلاتھ ہاؤس، الرحمن وہ کیا ہے، حمام، نام ہے حمام تو نام الرحمن۔ یہ ہماری قوم کا مزاج بن گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نام رکھنے سے اس طرح کا برکتیں آئیں گی، بھی برکتیں آئیں گی تیرے عمل سے، لیکن یہ نام رکھنا، ہاں کوئی نسبت سے عبد الرحمن، عبید الرحمن، عتیق الرحمن، فضل الرحمن، کسی اور لفظ کے ساتھ جوڑ کے آپ رحمان کا لفظ کسی بندے پر لگا سکتے ہیں، صرف الرحمن کا لفظ آپ کسی بندے کو کا نام نہیں رکھ سکتے۔ تو کیا ہوا؟ الرحمن اور الرحیم۔ اگلی بات، بسم اللہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، لیکن جب ہم ثنا کے بعد پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف یہ بھئی آپ نے شروع کرنے سے پہلے پڑھ لی نا بسم اللہ، آگے ہر رکعت میں ضروری نہیں، لیکن اگر ہر رکعت کی ابتدا میں پڑھو گے تو مستحب ہے، یعنی ثواب ملے گا۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم رکعت کی ابتدا میں پڑھ سکتے ہو،
رکوع سے پہلے نہیں، سجدے سے پہلے نہیں، اتحیات سے پہلے نہیں، وہ تو آپ نے رکعت شروع کرنے سے پہلے پڑھ لی نا، وہ کام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے ثنا کے بعد۔ اس وقت آپ نے تعوذ بھی پڑھ لیا، تسمیہ بھی پڑھ لیا، یعنی اعوذ بھی پڑھ لی اور بسم اللہ بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ہے وہ میں پچھلے جمعے پہ بیان کر چکا ہوں کہ بسم اللہ قرآن کی ہر سورت کا جز نہیں ہے، یہ صرف سورہ نمل کا جز ہے جس میں ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے دلائل بھی میں نے دیے۔ اگلی بات میں نے یہ بھی کیا ہے کہ بسم اللہ کی فضیلت تو اپنی جگہ بڑے فضائل ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ، ہر وہ ذی شان کام جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی فہو اقطع، تو حضور نے فرمایا وہ ادھورا رہے گا، وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر جائز کام کرنے سے پہلے برکتیں حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب باہر نکلتے تھے تو ہوا آپ کا تخت اٹھا لیتی تھی، پرندے سایہ کرتے تھے، اس کا راز کیا تھا؟ ان کی انگوٹھی میں تھا، اور انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے فوائد ہیں، الرحمن اور یہ شکر کرو کہ اللہ نے یہ نہیں کہا بسم اللہ القہار والجبار، قہار جبار بھی اسی کا ہی نام ہے، بھی قہار بھی اسی کا نام ہے، جبار بھی اسی کا نام ہے۔ آپ اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ پسند کیا کہ میرے بندے قہار تو میں ہوں، جبار بھی ہوں، لیکن میرے بندے مجھے رحمان کے نام سے بلائیں، رحیم کے نام سے بلائیں، کیونکہ جب میرا بندہ مجھے جس نام سے بلاتا ہے میں وہی بن کے اس بندے سے ملاقات کرتا ہوں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خزانہ ہے جس کو ہم بھول گئے، ہمیں اس کی اہمیت بھول گئی۔ اگر وہ بنی اسرائیل کا امتی اس کا بچہ بسم اللہ پڑھ لے تو ہمیں تو بڑا موقع ہے کہ جتنی نمازیں ہیں باقی نمازوں کے اندر جو پڑھا جاتا ہے ان کی شان کا کیا عالم ہوگا اگر صرف بسم اللہ پڑھنے کا یہ مقام ہے۔ فضائل بڑے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا تھا نا کہ کچھ کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، اور کچھ کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ مکروہ کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ حکے کی نالی منہ میں ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے تو کفر ہے، کیونکہ بسم اللہ کی با استعانت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ تو مدد فرما، اور یہ جو آپ نے روٹین بنائی ہے نا باہر اپنے کاموں میں، بسم اللہ دی برکت نال، یہ آدھی برکت نال کٹ چھڈو وچوں۔ بسم اللہ کی با کا ترجمہ ہی دی برکت نال ہے۔ بسم اللہ کی جو با ہے نا، با، اس کا ترجمہ ہی ہے دی برکت نال۔ آپ آگے اصل نام جن کی برکت ہے وہ چھوڑ دیتے ہو، الرحمن اور رحیم، وہ چھوڑ کے پنجابی لفظ لگا دیتے ہو دی برکت نال۔ برکت اس کی ہے تبھی بسم اللہ آپ پڑھ رہے ہو، تو آپ ساری عربی پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ذی شان کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے تو اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی۔ اگر حرام کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے تو وہ کفر ہوگا، کیونکہ حرام کاموں سے رب نے منع کیا ہے، اور جن کاموں سے رب نے منع کیا ہے ان میں اللہ کی مدد مانگ رہے ہو تو گویا رب کو اکڑ رہے ہو، سرکشی کر رہے ہو۔ اس لیے حرام کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، اور مکروہ کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اور ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا باعث برکت بھی ہے، سنت بھی ہے، دعا ہے اللہ رب العالمین